الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین کرام، معزز علماء کرام، مہمانان خصوصی، ذمہ داران جامعہ، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، میری تقریر کا عنوان ہے موجودہ معاشرے کی بگڑتی صورتحال۔ عزیز سامعات، انسان نے یقیناً ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ اس کی اجتماعی معاشرتی زندگی مستحکم رہے۔ جب ہم حیات انسانی کے ارتقاء پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلامی نے مختلف معاشروں کو تشکیل دیا اور گردش زمانہ نے مختلف معاشروں کو پیوند خاک بھی کیا۔ جب وہ اسلام کے فطرت کے خلاف چلے، قدرت کے قوانین کو ترک کیا اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف کیا۔ شریعت کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے سامعات، ہم اس کے ذریعے خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی ساری ملت کو ایسی راہ پر ڈالے رکھا ہے جو صرف اور صرف ہلاکت کی جانب لے جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قسم کا فتنہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ کہیں غیرت کے نام پر قتل و خوریزی ہو رہی ہے تو کہیں عقائد کے نام پر دنگا فساد ہو رہا ہے، کہیں نسلی تفاوت کا شور شرابہ ہے تو کہیں صوبائی عصبیت کے جوہر کھل رہے ہیں۔ آئیے سامعات، ہم اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ آخر ان کے اسباب کیا ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے اور اب ان کی اصلاح کی ذمہ داری کن ہاتھوں میں ہے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ایک معاشرے کی بنیاد اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب ریڑھ کی ہڈی کمزور پڑ جائے تو سارا کا سارا معاشرہ جھک جاتا ہے۔ لہذا موجودہ صورتحال بالخصوص نوجوانوں کے لیے تشویشناک ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ کہیں نوجوان لڑکوں کا ایک طبقہ فیشن کے نام پر بے ڈھنگ اور بے ترتیب بالوں کا دلدارہ بن گیا ہے، گلے میں لاکٹ، کھلے گریبان، ہاتھوں میں بریسلیٹ، موبائل فون لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ وہیں نوجوان لڑکیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھوندے سینڈل، چھوٹے چھوٹے بال اور مردانہ لباس زیبتن کیے ہوئے گھومنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ ان حالات میں بھلا بہترین معاشرے کی تشکیل کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ کل کے بچوں کو یہ بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ لہذا سامعین و سامعات، آج ہمارے معاشرے کو اور بالخصوص والدین اور اساتذہ کو ایسے نوجوانوں کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے جنہیں اقبال نے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا کہا تھا۔ آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو حق اور انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آج کے نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشرے کی اس انحطاط کا ایک اور بڑا سبب علماء کی بڑھتی ہوئی کوتاہیاں ہیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر یہ ذمہ داری علماء کرام پر سونپی ہے۔ میری مخاطب بالخصوص خواتین ہیں جو فارغات جامعہ ہیں لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتی ہیں، جنہوں نے عوام الناس کی طبیعت کے لحاظ سے صرف اور صرف نرم لہجہ اپنایا ہوا ہے، جو یہ تو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شدید العقاب، القوی، القہار اور الجبار بھی وہی ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں مذکور ہے کہ جب یہود اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر کہنے لگے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، تو جواب آیا اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا کہ تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے اور اپنے عہد کو وہ ہرگز نہیں توڑے گا۔ اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے سامعات کہ جب معاشرہ بدکاری، بے راہ روی کے اس حد کو پہنچ چکا ہو تو نرم و نازک لہجے سے ان کی سستی و کاہلی میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ آج ایسے گفتار کی ضرورت ہے جو ان کے کلیجوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، ان میں اللہ کا، اس کے عذاب کا، اس کی گرفت کا خوف، ملت کا احساس اور فکر دوبارہ پیدا کر دے۔ کسی شاعر نے اس کے متعلق کیا ہی خوب کہا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پر مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اسی طرح سامعین و سامعات، معاشرے کی اس بگڑتی صورتحال کا ایک اور بڑا سبب مغرب پرستی اور مغربی تہذیب سے متاثر ہونا ہے۔
تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر ڈٹے رہے، اللہ اور رسول سے محبت کرتے رہے، تب تک وہ عروج و سربلندی سے ہمکنار رہے۔ پھر جب وہ اپنے دین سے دور ہونے لگے، اللہ رسول کی محبت ان کے اندر کم ہونے لگی، مغربی تہذیب سے وہ متاثر ہونے لگے، تو عروج و سربلندی کا یہ ماہ درخشاں گھنے بادلوں میں روپوش ہو کر رہ گیا۔ آج ہم ایسے دور میں زندگی گزارتے ہیں جہاں شریعت کے ہر حکم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ پھر جب ہماری ناقص عقل میں کوئی بات نہ سمائے تو 1400 سال کے اسلاف امت کو غلط قرار دینا، ان کی باتوں میں کیڑے نکالنا فیشن بن چکا ہے۔ وہیں مغربی جانب سے آئی ہوئی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے کلمہ حق سمجھ کر قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے دشمن ہیں سامعات، جنہیں ہم اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ہمیں نصیحت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان صرف اور صرف مغرب میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی محبت تو گویا ان کے اندر کسی کونے میں بند ہے کہ کوئی دیکھ کر یہ کہہ ہی نہ سکے کہ فلاں شخص مسلمان ہے۔ علامہ اقبال نے ان حالات کو کیا ہی خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اسی طرح سامعین و سامعات، معاشرے کی اس بگڑتی صورتحال کے مزید بڑے بڑے اسباب میں قرآن مجید سے قطع تعلق، موبائل فون کا بے دریغ استعمال اور میڈیا کا بڑھتا ہوا رعب بھی ہے، جس کا تدارک حد درجے ضروری ہے۔ لہذا سامعات، اگر سنجیدگی کے ساتھ ان اسباب اور مسائل پر غور و فکر کیا جائے اور کچھ اقدامات اٹھائے جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی اس اخلاقی سطح پر فائز ہو جائیں گے جس پر ہمارے اسلاف عمل پیرا تھے۔ ایک ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے، لہذا آئیے ہم اپنے آپ سے عہد لیتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے اختیار میں رہ کر ان تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو کسی ناسور کی طرح ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر اور ہمارے معاشرے پر خصوصی کرم فرمائے، ہمیں ان برائیوں کے دلدل میں پڑنے سے محفوظ رکھے اور دوسروں کو اس میں پڑنے سے محفوظ رکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔